اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، سیزن نمبر 1 کاسمولوجی، اور آج ہماری 8ویں قسط ہے کاسمک انفلیشن، قرآن اور کائنات کی ابتدائی انتشاری۔ یہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ پچھلے دروس میں ہم نے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ ساری کائنات ایک ذرے میں قید تھی، اور وہ ذرہ جو تھا وہ سنگولیرٹی تھی، اور وہ ذرہ پھٹا تو بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ کے 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں، ایک نینو مائکرو ترین سیکنڈ میں بھی ایک دم سے کائنات پھیلی۔ اب یہ جو پھیلی ہے، یہ ایک دم سے جو انتہائی اس رفتار سے پھیلنا جو روشنی کی بھی رفتار سے زیادہ ہے، اس کو کہیں گے انفلیشن یا کاسمک انفلیشن یا انتشاری۔ آج کا چیپٹر ہمارا اس بارے میں ہے، اور اس کی تفصیل پہلے ہم سائنسی مصادر سے دیکھتے ہیں اور پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں آپ ناسا کی ایک ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں واٹ از انفلیشن تھیوری، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ the inflation theory proposes a period of extremely rapid exponential expansion of the universe during its first few moments۔ جو بالکل ابتدائی لمحات تھے کائنات کے بننے کے، اس میں کائنات ایک دم سے انتہائی تیز رفتاری سے، مہیر العقول رفتار سے پھیلی ہے۔ ٹھیک، اٹ واز ڈیولپڈ، یہ جو نظریہ ہے اٹ واز ڈیولپڈ اراؤنڈ 1980۔ یہ وہ نظریہ 1980 میں بیان کیا گیا۔ اس نے کئی مسائل جو تھے، سوالوں کے جواب بھی دیے، کئی مسائل کو حل کیا، اور یہ اسٹینڈرڈ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کا حصہ ہے، انفلیشن تھیوری۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک نارمل رفتار سے، جو کہ ویسے بہت زبردست رفتار ہے لیکن انفلیشن جتنی نہیں، لیکن ایک پیمائش کی جا سکنے والی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے، یہ بتایا۔ یہاں پر ہم ویکیپیڈیا میں بھی ایک انالیسس کر لیتے ہیں۔ انفلیشن جو ہے کاسمولوجی کی جو ڈیفینیشن وہ کیا ہے؟ ان فزیکل کاسمولوجی، کاسمک انفلیشن یا کاسمولوجیکل انفلیشن یا صرف انفلیشن کیا ہے؟ ایک تھیوری ہے ایکسپونینشیل ایکسپینشن آف اسپیس کی، ایک دم انتہائی تیز رفتاری سے کائنات کا پھیلی اپنے ابتدائی حالات میں، ان دا ارلی یونیورس۔ دا انفلیشنری ایپوک از بلیوڈ ٹو ہیو لاسٹڈ فرام، یہ اتنے، اب اس کا دورانیہ دیکھیے کتنا کم تھا۔ بگ بینگ کا دھماکہ ہوتے ہی صرف 10-36 سیکنڈ سے لے کے 10-33 یا 32 سیکنڈ تک، اتنے سے کم دورانیے میں ایک دم ایکسپونینشیل ایکسپینشن ہوئی ہے، جو روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ اور آج ہماری اس کائنات میں جو روشنی ہے وہ تیز ترین چیز ہے جو معلوم شدہ ہماری کائنات میں مانی جاتی ہے، اور یہ سب ہوا تقریباً 14 ارب سال پہلے۔ یہ تھی انفلیشن، ایک اتنے سے چھوٹے سے ذرے کا پھٹنا پھیلنا، اور ایک دم سے جو پھیلاؤ ہے، ایک بالکل معمولی فریکشن آف اے سیکنڈ کا واقعہ، لیکن یہ اتنا اہم تھا کہ یہ پورا کا پورا ایک الگ ٹاپک ہے تحقیق کا سائنس میں۔ اس کے بعد ہم space.com کا 2018 کا آرٹیکل دیکھتے ہیں، ہاؤ ڈیڈ انفلیشن ہیپن، یہ انتشار جو تھا انفلیشن یہ ہوئی کیسے، اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ریڈ انڈر لائن میں بھی یہی بتایا گیا، ایگزاربیٹنٹ ایکسلریٹڈ ایکسپینشن، انتہائی مہیر العقول تیز رفتار پھیلا ہوا تھا، اور اس کے بعد ڈیورنگ دس پیریڈ دا یونیورس انفلیٹڈ، اور اس عرصے کے دوران کائنات انفلیٹ ہوئی، ایک دم سے تیزی سے پھیلی، اور وہی 10 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے بھی 26ویں طاقت کے ساتھ، اور 32 سیکنڈ کے دوران 10⁻³ سیکنڈ کے دوران یہ اتنا سا یہ واقعہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے باقی یونیورسٹی کے ٹائم کے مطابقت میں۔ پھر ہم space.com کا ایک اور آرٹیکل دیکھتے ہیں 2023 کا، واٹ از دا بگ بینگ تھیوری، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ جو تھی انتہائی کائنات جو تھی انفینٹلی ہاٹ اور ڈینس تھی، سنگل پوائنٹ تھی، اور وہ سنگل پوائنٹ، وہ ذرہ، وہ حالت یکجائی، انفلیٹڈ اینڈ اسٹریچڈ، وہ پھیلی ہے، وہ انتشار کا شکار ہوئی، ایک دم بہت زیادہ تیزی پھیلی ہے، اور پھر اسٹریچ ہو کے کھنچتی چلی گئی، اور آج کھنچ کے اتنی بڑی ہماری کائنات ہو گئی ہے۔ فرسٹ ایٹ ان امیجنیبل اسپیڈ، سب سے پہلے ایک ایسی رفتار سے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اینڈ دین ایٹ اے مور میئریبل ریٹ، اور اس کے بعد جو کائنات پھیل رہی ہے وہ ایک پیمائش کی جا سکنے والی رفتار سے پھیل رہی ہے، اور 13.7 ارب سال میں یہ پھیل کے یہاں تک پہنچی جہاں ہم آج موجود ہیں۔ اسی طرح space.com کے 2023 کا آرٹیکل واٹ از دا بگ بینگ تھیوری، اور اس کے سیکشن برتھ آف دا یونیورس میں بھی آپ دیکھیں کہ سیکنڈ پیراگراف، سڈنلی این ایکسپلوسو ایکسپینشن بگین، ایک دھماکہ شروع ہوا اور پھیلاؤ شروع ہوا، بیلوننگ اوور یونیورس آؤٹ ورڈس، غبارے کی طرح پھیلا دیا باہر ایک دم بڑی تیزی سے کائنات کو، فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ، زیادہ اسپیڈ، انتہائی زیادہ روشنی کی بھی رفتار سے زیادہ اسپیڈ سے پھیلایا۔ دس واز اے پیریڈ آف کاسمک انفلیشن، اور یہ ایک کاسمک انفلیشن کہتے ہیں انتشاری کا حالت اس پیریڈ کو۔
پھر ہم سائنٹیفک امریکن کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں دا فاؤنڈر آف کاسمک انفلیشن تھیوری آن کاسمولوجیز نیکسٹ بگ آئیڈیاز. بڑا اچھا آرٹیکل ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کاسمک انفلیشن کے مطابق فار لیس دین اے ملینتھ آف اے ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ آفٹر دا یونیورس برتھ، یونیورس کی پیدائش کے ملین سے ٹریلین کے بھی سیکنڈ کے چھوٹے حصے میں، ٹھیک ہے، جو ایگزوٹک فارم آف میٹر ایگزرٹڈ اے کاؤنٹر انٹویٹیو فورس گریویٹیشنل ریپلشن، ایک دم باہر کی طرف پھیلا ہوا دھکیل دیا گیا، اتنی تیزی سے یہ چیز پھیلی جو ہماری انفلیشن تھی. اس کو ایک فوٹو میں اگر ہم اس پورے تناظر کو اگر ہم بیان کر سکیں پوری کائنات کی ہسٹری، تو انفلیشن پہ ذرا فوکس کر کے، تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ ہے پوری ہماری کائنات کا ریڈیس ہے، اس کا پھیلاؤ ویزیبل ہماری یونیورس کو جو دیکھی جا سکتی ہے. اور سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں نیچے جو گول دائرہ ہے، بگ بینگ، زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹائم، یہاں سے بگ بینگ پھٹا، دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد کوانٹم فلکچویشنز پیدا ہوئیں جنہوں نے انفلیشن کر دی. اب بگ بینگ کے دائرے کے بعد جو کائنات کے پھیلنے کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے انفلیشن، اور اس انفلیشن کو یہ 10⁻⁻32 سیکنڈ کے دورانیے میں صرف ہو گئی. یہ اتنا سا مختصر سے، لیکن پھیلاؤ جو تھا وہ اتنا عظیم الشان تھا کہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ایک دم پھیلاؤ تھا. یہاں پر یہ بھی دیکھیے، یہ پھیلاؤ ایک دم سے ایک دفعہ پھیلا ہوا، ایک جھٹکا لگا یا کئی جھٹکے لگے، اور یہ ٹھا کر کے آگے پھیل کے یہ کائنات پھیلی کئی جھٹکوں کے ساتھ، یا ایک، یہ نہیں معلوم، لیکن یہ انفلیشن وہ ہوا. اور اس انفلیشن کے نتیجے میں آپ اوپر جا کے دیکھیں ٹاپ کے حصے میں، آپ یہ دیکھیں انفلیشن جنریٹس 2 ٹائپ آف ویوز. اس انفلیشن کے نتیجے میں 2 طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، گریویٹیشنل لہریں اور ڈینسٹی لہریں، ٹھیک ہے. اور اب پھر آپ واپس درمیان میں آئیں اور دیکھیں انفلیشن کے بعد پھر آپ کا ایک پیریڈ پیدا ہوتا ہے، یہ پروٹونز اس میں بنتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد 0.01 سیکنڈ کے بعد نیوکلیئر فیوژن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. 3 منٹ کے بعد بگ بینگ کے نیوکلیئر فیوژن ختم ہو جاتا ہے. پھر 3,80,000 سال کے بعد کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ نمودار ہوتا ہے. اس کے بعد نیچرل ہائیڈروجن فارم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے فری الیکٹرانس جو ہوتے ہیں وہ روشنی کو پھینکنا شروع کرتے ہیں، اور پہلا دور آتا ہے کائنات میں جس میں روشنی، آپ کو چیزیں روشنی میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر نیچرل ہائیڈروجن بنتی ہے، اور پھر ماڈرن یونیورس ہماری آج کی جو ہے یہ وجود میں آ جاتی ہے. تو بگ بینگ اور انفلیشن کے بعد نتیجہ جو ہے، انجام آخر جو وہ یہ چل رہا ہے جو ہمارا حال ہے آج کا موجودہ پریزنٹ ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹے سے لفظ میں اللہ نے اس کو بیان کیا. اور فاطر السماوات والارض، یخلق السماوات والارض، تخلیق السماوات والارض، یا السماوات والارض جیسا ہم نے بیان کیا، جہاں بھی اس کا ذکر آئے گا وہ بگ بینگ اور اس کے بعد کے حالات، اس سے متعلقہ حالات و واقعات کو اللہ بیان کرتا ہے اس لفظ سے، ان دونوں لفظوں کے جڑاؤ سے، السماوات والارض. اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 1، اور اس میں آپ ڈھونڈیے انفلیشن. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، حمد اللہ کی جس نے آسمان اور زمین کو فطر کیا، یعنی عدم سے پھاڑا. جاعل الملائکۃ رسلا، اور ارسال کیے اللہ نے، مقرر کیے فرشتے، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور ان کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ یہ چیز غور کریں کہ یہ فرشتوں کا جو نزول ہے یہ کائنات کے بنتے وقت بھی ہے، اور اس وقت کائنات انتہائی گرم حالت میں ہے، وہ ڈینس ہاٹ پارٹیکل تھا سنگولیرٹی کا جو پھٹا. اور جب کائنات کو ختم کیا جائے گا اس وقت کائنات انتہائی ٹھنڈی اور سرد حالت میں ہوگی، اور وہاں پہ بھی فرشتوں کا نزول کیا جائے گا، جو آگے چل کے بگ فریز کا ایک چیپٹر ہوگا، کائنات کے انجام کے مختلف مراحل اور مختلف نظریات، ان میں سے وہاں پر ہم جو ذکر کریں گے وہاں پہ بھی فرشتوں کا ذکر آئے گا، ان کے ارسال کیے جانے کا. اور یہ ایک چھوٹا سا لفظ دیکھیں، یزیدو فی الخلق ما یشاء، یزید فی الخلق ما یشاء، خلقت کو مزید کیا جیسا اس نے اللہ نے چاہا، خلقت کو مزید کیا. اب فاطر السماوات والارض پھٹا، بگ بینگ ہوا، السماوات والارض زمین اور آسمان پھیلے ایک دم بگ بینگ کے واقعے سے. اور یزید فی الخلق، خلقت میں اضافہ کیا، یزید یعنی مزید کیا، زیادہ کیا، ما یشاء جیسا اللہ نے چاہا. یہ جو یزیدو ہے، یہ جو مزید کرنا ہے، یہ جو زیادہ کرنا ہے، یہ ہے وہ انفلیشن جس کو ایک دم زیادہ کر دیا، جو روشنی کی بھی تیز رفتار سے
زیادہ تیز رفتار ہو گئی جو چیز. اس یزیدوں کے لفظ کو اللہ تعالیٰ یہاں ایکسپینشن کے اس انفلیشن کے جو ایکسپونینشیل ایکسپینشن ہوئی یونیورس کی ایک دم سے، وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم دوران نہیں. یہاں پر ایک لفظ میں اللہ نے اس کو بتا دیا، فی الخلق، وہ جو تخلیق ہو رہا تھا سب کچھ زمین و آسمان اور کائناتیں، اور اس میں اللہ نے یہ یزیدوں کا لفظ استعمال کر کے اس انفلیشن کو بھی ذکر کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ آیت معمولی آیت نہیں ہے. اسی پیرائے میں، اسی زمرے میں، انہی تناظر میں قرآن کی کئی آیات موجود ہیں جن میں سے کچھ ہم نے بگ بینگ اور سنگولیرٹی کے چیپٹرز میں پیش کی. آگے مزید ہم پیش کریں گے بگ بینگ کے مختلف مراحل جو قرآن عظیم الشان طریقے سے بتا رہا ہے. کہیں بھی یہ لفظ نہیں پایا جائے گا یزیدو، یہ صرف اس آیت میں موجود تھا. یہ اس ایک لفظ کا ہونا ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور واقعہ وہ عظیم الشان اور بہت بڑا ہے. آیت کبیر ہے اللہ کی، اور وہ ہے انفلیشن. سائنسدان انفلیشن کے بارے میں حیران ہے. یہ ایک مسٹری ہے، ایک اسرار ہے. یہ ہوئی کیسے، ہوئی کیوں، ہوئی کس رفتار سے؟ اس رفتار کو تو پیمائش کے دائرے میں بھی نہیں لایا جا سکتا. یزید فی الخلق ما یشاء، جو اللہ نے چاہا اس کو خلق کو زیادہ کیا. کب؟ فاطر السماوات والارض، جب اللہ نے فطر کیا، کائنات کو وجود دیا، آسمان اور زمین، میٹر، انرجی، ان سب چیزوں کو پھاڑ کے ایک دوسرے سے الگ کر دیا. وہاں پر یہ واقعہ یزیدوں کا ایک ایکسپوننشل ایکسپینشن آ گئی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. والسلام.